چائے یا کافی، راماناتھ رائے۔ ترجمہ نسیم عزیزی۔ کسی کے گھر جانے پر جب مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ چائے یا کافی، تو اس وقت اس سنگین مسئلے سے دوچار ہو جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں، اس لیے جس وقت جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں۔ پھر جب میرے کہنے کے مطابق چائے میرے سامنے لائی جاتی ہے تو یہ سوچتا ہوں کہ کافی کیوں نہیں طلب کی، اور جب کافی سامنے رکھی جاتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ چائے طلب کرنی چاہیے تھی۔ سونم اور پونم کے معاملے میں بھی بالکل یہی مسئلہ درپیش ہے۔ جب سونم کے پاس جاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں تو پونم کی یاد آتی ہے، اور جب پونم کے پاس جاتا ہوں تب سونم کی یاد آتی ہے۔ دونوں میں سے کس سے شادی کرنی چاہیے یہ آج تک طے نہیں کر پایا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح چائے اور کافی میں فرق ہے، عین یہی فرق سونم اور پونم میں بھی ہے۔ سونم شمالی کلکتہ کی باشندہ ہے، سانولی سی اور سر میں لمبے بال، سنجیدہ اور کھانا بنانے میں ماہر، سلائی کڑھائی، گھر کی آراستگی اور سجاوٹ، فلموں سے کم دلچسپی اور شوہر، لڑکا اور لڑکی پر مشتمل ایک عمدہ گھر کی چاہت رکھنے والی۔ پونم جنوبی کلکتہ کی باشندہ ہے، گوڑا رنگ، بوائے کٹ بال، چنچل، کھانا نہیں بنانے والی، سلائی کڑھائی سے ناواقف، گھر کی آراستگی اور سجاوٹ سے زیادہ خود کو سنوارنے سے دلچسپی رکھنے والی، گھر میں ہر وقت بیٹھے رہنا ناپسند، رات دن گھومتے رہنے کا شوق۔ میں جب سونم کے قریب جاتا ہوں اس وقت میرے جسم اور من کی تھکن دور ہوتی ہے اور سو جانے کی خواہش ہوتی ہے، اور پونم کے پاس آنے پر میرے جسم اور من میں ہلچل سی اٹھتی ہے۔ یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھومنے چلا جاؤں۔ رابندر ناتھ کی دو بہنیں شرمیلا اور اڑمی مالا کے رول کی طرح، جس میں ایک ماں کی ذات اور دوسری محبوبہ۔ ابا جان کو مرے ہوئے 7 سال ہو گئے، ابھی امی جان ہی میری سب کچھ ہیں۔ امی جان نے ایک دن مجھے اپنے قریب بلا کر کہا کہ وہ کتنے دن اور جئیں گی، کوئی ٹھیک نہیں ہے، مرنے کے قبل وہ اپنے پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہیں، تم اب شادی کر لو، چاہے جس سے تمہاری مرضی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی جان کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ اطمینان رکھیں، آپ اپنے پوتے کی شکل دیکھ کر ہی ملک عدم کو روانہ ہوں گی۔ آپ ایک مبارک دن تجویز کریں۔ امی جان کے لیے ہر سال جنتری خریدنا پڑتی ہے۔ امی جان جنتری کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ انہوں نے جنتری دیکھ کر بتایا کہ پھاگن کی 20 تاریخ ساتھ ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ 20 تاریخ کو شادی کروں گا، شاید انہیں یقین نہ آیا ہو۔ انہوں نے غیر یقینی لہجہ میں پوچھا کہ شادی کرو گے؟ تو میں نے کہا کروں گا۔ امی جان مطمئن ہو گئیں۔ آج اوگرو ہائن کی 20 تاریخ ہے۔ پھاگن کی 20 تاریخ کے آنے میں پورے 3 ماہ باقی ہیں اور دیر کرنا مناسب نہیں۔ 1 ہفتے کے اندر کر لینا ٹھیک ہوگا۔ میں کس سے شادی کروں گا، سونم سے یا پونم سے؟ آج اتوار کا دن تھا۔ شام ہوتے ہی گھر سے نکل پڑا۔ باہر جاتے ہی وہی مسئلہ آن، سونم یا پونم، کس کے پاس جاؤں، کس سے کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ دل ہی دل میں 5 منٹ کے وقفے تک دونوں کا تقابلی جائزہ لیا۔ نتیجہ کے طور پر پونم زیادہ بہتر لگی۔ اس کی وجہ یہ کہ پونم کے جسم کا رنگ گوڑا ہے۔ لڑکیوں کی جانب دیکھتے رہنا مجھے بہت اچھا لگتا۔ فوراً میں بذریعہ ٹیکسی پونم کے گھر کو چل پڑا۔ وہ گھر پر تھی۔ پونم سے میں نے کہا کہ ایک خبر ہے۔ پونم نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی خبر ہے؟ میں پھاگن مہینے میں شادی کر رہا ہوں۔ لڑکی دیکھ لی ہے؟ ہاں۔ لڑکی کون ہے؟ تم۔ جا، کیسی شرارت ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ پھاگن کی 20 تاریخ کو ہماری شادی ہو گئی۔ ابھی 1 سال پورا بھی نہ ہوا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی بھول کی ہے۔ پونم کو اپنے پاس بٹھا کر سنیما دیکھی جا سکتی ہے، باہر گھوما جا سکتا، سنسار نہیں بسایا جا سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پونم ہم میں سے کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ جب تب بلا ضرورت گھر سے تنہا نکل پڑتی ہے، کہاں جاتی ہے خدا ہی جانے۔ مجھے یا امی جان کو کوئی بات بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ کچھ استفسار کرنے پر خاموش رہتی ہے، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، وقتاً فوقتاً تلخ باتیں سنا دیتی ہے۔ امی جان ضعیف ہو چکی، وہ سنسار کے مطلق بار کو سنبھال نہیں سکتی۔
تاہم کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ امی جان ناتواں ہونے کے باوجود خندہ روح ہو کر تمام کام انجام دیتی رہتی ہیں۔ پونم ایک گلاس پانی بھی دے کر ان کا تعاون نہیں کرتی۔ ایک دن آفس سے لوٹنے کے بعد پونم کو اپنے گھر پر نہیں پایا۔ امی جان نے بتایا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ نکلی ہے، اب تک واپس نہیں آئی۔ میں غصے میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پونم رات کے 10 بجے آئی۔ میں نے اس سے کہا یہ سب نہیں چلے گا۔ پونم بھوئیں تان کر بولی کیا سب؟ تمہارا اس طرح وقت بے وقت بتائے بغیر گھر سے نکل پڑنا اور جب تب واپس آنا۔ پونم نے اس کی وضاحت مانگی اور کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے صاف الفاظ میں اسے بتایا کہ کل سے تم امی جان کو بغیر بتائے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر میں نکلوں تو تب خوب خراب ہو جائے گا۔ پونم یہ سن کر خاموش ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نے مارے غصے کہ کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس واقعہ کے 2 دن بعد آفس سے میں جب گھر آیا تو ایک خط دستیاب ہوا۔ کچھ یوں لکھا تھا، میں جا چکی ہوں، مجھے دوبارہ لانے کی کوشش مت کرنا پونم۔ امی جان بہت نرم دل واقع ہوئی ہیں۔ دلہن کی اس حرکت سے وہ حد درجہ پریشان ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، بات چیت بھی تقریباً بند کر دی۔ میں نے بڑے معالج کو دکھایا، بہت زیادہ ادویات کھلائیں، مگر ان کی صحت یابی کی کوئی علامت دکھائی نہیں تھی۔ ایک دن بوقت صبح امی جان نے نحیف آواز میں مجھے پکارا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ امی جان نے ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ چند لمحوں کے لیے نیچے کر لیا اور کہا تم سے ایک درخواست ہے۔ کیا؟ قبول کرو گے؟ میں نے کسی روز اور کسی بھی حالت میں امی جان کی حکم عدولی نہیں کی ہے، اس لیے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں یہ جانے بغیر اس بات میں جواب دیا تم پھر ایک شادی کر لو۔ پھر؟ ہاں، تمہاری دوسری شادی کے بعد ہی میں سکون و اطمینان حاصل کروں گی۔ میں اپنے پوتے کی شکل دیکھ کر ہی مرنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکا اور گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ لیکن اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ سونم، ایک بار فون کر کے دیکھ لوں؟ نہیں، رہنے دو، یہ سب باتیں فون پر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ میں بلاتا پھر سونم کے پاس جا پہنچا۔ سونم نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب دیے بغیر میں نے کہا تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کیسی بات؟ میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کیسی مصیبت؟ پونم نے جو ذلیل حرکت کی ہے کیا تمہیں معلوم بھی ہے؟ کیا؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم مجھ پر ایک احسان کرو۔ کیا احسان؟ امی جان نے مجھے دوبارہ شادی کرنے کا حکم دیا۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ کیا اول فول بک رہے ہو؟ یقین جانو میں اول فول بک نہیں رہا ہوں۔ تمہارے سوا کوئی اور نہیں جو مجھ سے شادی کرے گا۔ شادی کرنے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ امی جان کی خستہ حالت دیکھ کر دوبارہ شادی کرنا پڑ رہی ہے۔ پوتے کی شکل دیکھنے کی انہیں شدید خواہش ہے۔ اب تم اگر راضی ہو جاؤ۔ سونم کچھ دیر خاموش رہ کر نہ معلوم کیا سوچنے لگی۔ بعد ازاں اس نے سوال کیا تم لوگوں کا ڈیورس ہو گیا؟ وہ ہو جائے گا، مجھے 7 دن کا وقت دو، میں اس نازک مسئلے پر غور کر لوں۔ میں معاملے کو طول نہ دے کر فوراً سونم کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 7 دنوں کے بعد پھر اس کے پاس گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے میں راضی ہوں، ڈیورس حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ خوراک و پوشاک کے مطالبے کو میں نے تسلیم کر لیا، لیکن سونم سے شادی کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے پھر ایک بار غلطی کی۔ سونم کو لے کر سنسار بسایا جا سکتا، شاد نہیں رہا جا سکتا۔ سونم کو کھانا بنانا، سلائی کڑھائی اور گھر کی بہتر طور پر دیکھ ریکھ کرنا اچھا لگتا ہے، مگر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومنا پسند نہیں۔ چند روز جنوبی ہندوستان کے کچھ عام علاقوں کی سیر کرنے کے بعد سونم اتنا زیادہ تھک گئی تھی کہ سیر سپاٹے کے نام پر اس کے جسم میں ایک انجانی سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میری خواہش تھی کہ راجستھان کا رخ کروں، وہ پوری نہ ہو پائی۔ مجھے پرلے درجے کا بیوقوف گردان کر جان بوجھ کر امی جان کی ناسازی طبیعت کا واسطہ دیا اور مزید یہ کہا کہ کب کیا ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ ایسی حالت میں امی جان کو چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں۔ راجستھان جانا ہے، تم تنہا چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ میں اور کیا؟ کیوں؟ سب کچھ جانتے ہوئے میں خاموش رہا۔ میرا راجستھان جانا نہیں ہوا۔ کبھی کبھار سونم کے ساتھ مجھے سنیما یا تھیٹر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن سونم
کو سینما یا تھیٹر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ وہ سب ناچنا گانا اسے اچھا نہیں لگتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری زندگی ایک رخی اور بوجھل سی ہو گئی۔ عین ممکن ہے کہ امی جان نے دل ہی دل میں ایسے بہو کی ضرورت محسوس کی تھی، اس لیے سونم کے عمدہ اوصاف اور نیک خصائل کی توصیف و تحسین کا اختتام نہیں۔ ہمارے گھر آنے والے متعلقین و احباب سے وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ اس بار انہیں ایک بہت اچھی بہو مل گئی ہے، بالکل دیوی جیسی۔ لیکن میں ایسی دیوی کو لے کر کس درجہ پریشان ہو گیا ہوں، شاید اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ اگر پتہ چلتا تو وہ برافروختہ ہو جاتی، اس لیے اندرون قلب میں پلنے والے غم کو باہر آنے کا موقع نصیب نہ ہوا۔ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سونم کو لے کر زندگی بسر کرنے لگا اور دل ہی دل میں پونم کے خواب دیکھنے لگا۔ یکبارگی یہ محسوس ہوا کہ اس سے بہتر پونم تھی۔ میں نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پونم کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن خود پر قابو نہ پاتے ہوئے پونم کے گھر پہنچ گیا۔ پونم مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہارے ہاتھ کی کافی پیے بہت دن ہو گئے، ایک کپ کافی پلاؤ گی؟ پونم نے نہ نہیں کہا، ایک کپ کافی بنا کر مجھے دی اور پوچھا امی جان کیسی ہیں؟ بخیر ہیں سونم، بخیر ہیں؟ تم بخیر نہیں؟ کیوں؟ تم بہت یاد آتی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ امی جان کی ازلی خواہش تھی کہ وہ پوتے کی شکل دیکھ کر دائی اجل کو لبیک کہتی۔ ان کی خواہش پوری نہ ہوئی، وہ پہلے ہی فوت کر گئیں۔ میں نے بھی ان کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب اور نہیں، سونم کے ساتھ تعلقات ختم کر لینے کی ضرورت ہے۔ جس کو میں چاہتا نہیں اس کے ساتھ سنسار بسایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک دن میں نے براہ راست کہہ دیا کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ سونم اس بات پر ذرا بھی جذباتی نہ ہوئی، خود کو بہت حد تک سنبھالتے ہوئے اس نے کہا تم بولنا کیا چاہتے ہو؟ میں ڈیورس چاہتا ہوں۔ ڈیورس؟ یہی ہوگا۔ سونم ایک پل بھی میرے قریب نہ رکی اور فوراً چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا تھا کہ سونم شاید ڈیورس کے لیے راضی نہ ہو، کھانا پینا بند کر دے گی، تب میں ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خالق حقیقی کا میں نے سدا شکر ادا کیا۔ سونم کے ساتھ میرا ڈیورس ہو گیا اور اس بار بھی خوراک و پوشاک کے مطالبے کو میں نے تسلیم کر لیا۔ اب میں ایک اور نئے مسئلے میں گر گیا۔ ہر ماہ اپنی تنخواہ سے پونم اور سونم کو خوراک و پوشاک کی رقوم ادا کرنے کے بعد ذاتی تحویل میں کوئی خاص رقم نہ ہوتی۔ اب اتنی رقم سے بمشکل دال بھات میسر آتے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرے حصے کی جائیداد کا فلیٹ اور فکس ڈپوزٹ کے 3 لاکھ روپے مجھے ملے تھے، ورنہ راہ کا فقیر بن جاتا۔ بہر طور طلاق کے نتیجے میں مالیاتی نقصان ہونے کے باوجود مجھے ذہنی سکون حاصل ہوا۔ اب سونم نہیں اور کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں، میں اب آزاد ہوں۔ مجھے کسی بات کی کسی کو کوئی کیفیت دینی نہیں پڑے گی۔ اب میں اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہوں چلا جاؤں، جب مرضی ہو گھر لوٹ سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے گھر میں اب صرف میں اور دن رات کے کام کے لیے ایک نوکر ہیں۔ نوکر جوتے سلائی کرنے سے لے کر پوجا پاٹ کرنے تک تمام کام انجام دے سکتا۔ سوچتا ہوں کہ انسان شادی کیوں کرتا؟ شادی نہ کر کے صرف کام کرنے والا ایک نوکر ہی تو اپنے گھر رکھ سکتا ہے، لیکن سونم اور گھر کے نوکر ایک نہیں ہیں۔ کئی ایک مہینوں میں اس کا اندازہ ہو گیا۔ آفس سے شام کو گھر لوٹنے کے بعد اکثر دیکھتا ہوں میرے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور نوکر گھر پہ موجود نہیں ہے۔ وہ سامنے والے فلیٹ یا اوپر کے فلیٹ میں گپ شپ اڑا رہا تھا۔ ایسے میں کوئی فلیٹ کا دروازہ کھلا پا کر اندر میں موجود سامان لے کر بآسانی نکل سکتا۔ ہزاروں بار نوکر کو سمجھانے کے باوجود اس کی یہ بری عادت چھڑا نہیں سکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سونم ایسی نہیں تھی۔ روزانہ شام کو میرا انتظار کرتی، گھر واپس آتے ہی میرے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی، بعد ازاں رات کا کھانا بنانے بیٹھ جاتی۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کتنا لذیذ ہوتا، اور اس نوکر کے بنائے ہوئے کھانے کو منہ سے لگایا نہیں جاتا۔ رفتہ رفتہ کھانے پینے کے معاملے میں میری دلچسپی کم ہو گئی۔ جب تک سونم میرے ساتھ تھی میں اس کی اہمیت کا اندازہ قائم نہیں کر سکتا۔ اب روزانہ شام کو گھر واپس آ کر یہ سمجھا کہ میں نے ناانصافی کی۔
سونم کے ساتھ ناانصافی کی۔ ایک دن آفس سے گھر لوٹتے وقت چائے پینے کی خوب خواہش ہوئی۔ میں سونم کے پاس چلا گیا۔ سونم مجھے دیکھ کر حد درجہ حیران ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بہت دن ہوئے تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پی، مجھے ایک کپ چائے پلاؤ گی؟ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک کپ چائے بنا کر اس نے مجھے دیا اور پوچھا کیسے ہو؟ اچھا نہیں، میں نے کہا۔ کیوں؟ روزانہ شام کو گھر لوٹ کر مزاج خراب ہو جاتا۔ کیوں؟ تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ دنیا میں مرد ذات کے لیے تنہا رہنے کا سکھ اگر کافی ہے تو دکھ بھی کم نہیں۔ ہر لمحہ خود کو اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ جس دن آفس میں رہتا ہوں اور مختلف قسم کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، اس دن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی الجھن گلے نہیں پڑتی۔ تعطیل کا دن ہی مسئلہ بن جاتا۔ وقت کاٹے نہیں کرتا۔ سارا دن اکیلے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ سنیما ہال کے اندر بھی راحت نہیں ملتی۔ کسی دوست کے گھر جانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے تمام ساتھی اپنی فیملی میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان صرف ایک غیر مطلوبہ ہستی ہی نہیں بلکہ ایک نامراد انسان ہوں۔ مجھ سے مذاق کرنے میں انہیں ذرا بھی عار محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے زیادہ تر اس قسم کے ہوا کرتے۔ سنا ہے کہ تم ایک اور شادی کر رہے ہو؟ کاش تمہاری جیسی خوشحال زندگی ہماری ہوتی۔ اوہ، تم نے اپنا جوہر خوب دکھایا۔ سابقہ بیویاں کیسی ہیں؟ ان سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے نا؟ میں ان کی کوئی بات پہ اعتراض نہیں کرتا۔ خاموشی سے تمام باتیں ہضم کر جاتا ہوں۔ ہاں، قصوروار ہوں میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتوار کا دن تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی میں نے ارادہ کیا کہ سونم کے پاس جاؤں گا، اس سے ملوں گا۔ کافی روز ہوئے سونم کو دیکھا نہیں، اس سے باتیں نہیں کی، اس لیے منہ ہاتھ دھو کر ناشتے سے فارغ ہو لینے کے بعد سونم کے گھر پر حاضر ہو گیا۔ سونم کے ابو نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی ناخوش ہو گئے۔ سخت لہجے میں کہا کیا چاہتے ہو؟ سونم سے ایک کام تھا۔ سونم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے استجابیہ لہجے میں کہا ہاں۔ اتنا کہہ کر سونم کے ابو نے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ مزید کچھ جاننے کا موقع نہ ملا۔ میں گھر چلا آیا۔ سارا دن مزاج درست نہیں رہا۔ سونم نے پھر شادی کر لی، اگرچہ میں کچھ جان بھی نہیں پایا۔ شام ہوئی تو اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے بغرض میں پونم کے گھر پہنچا۔ پونم کی ماں نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انہوں نے فوراً کہا پونم یہاں نہیں رہتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ نہیں بتاؤں گی۔ پونم نے پھر شادی کی ہے؟ ہاں۔ اتنا کہہ کر پونم کی ماں نے بھی زور سے دروازہ بند کر لیا۔ میں اور کچھ پوچھنے کی مہلت حاصل نہیں کر سکا۔ پھر میں اپنا مزاج خراب کر کے واپس گھر آ گیا۔ رات کو سوتے وقت میں نے سوچا چلو اچھا ہی ہوا، اس میں بد مزاجی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ مجھے خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب مجھے خوراک و پوشاک کی رقم نہیں دینی پڑے گی۔ اب میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کر سکتا ہوں۔ دیکھتے دیکھتے ایک اور بہار کی آمد ہوئی۔ میری عمر 42 کی حد کو عبور کر گئی۔ تنہا دن گزارتا ہوں۔ سونم یا پونم کے متعلق مزید کچھ نہیں سوچتا۔ روزانہ 10 بجے آفس جاتا ہوں اور شام کو 6 بجے آفس سے گھر لوٹ کر گھر میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں۔ وقتاً فوقتاً خواہش جاگنے پر ٹی وی دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، گانے سنتا ہوں۔ میرے پاس کوئی نہیں آتا، میں بھی کسی کے پاس نہیں جاتا۔ رات کو سوتے وقت امی جان کی یادیں بے حد ستاتی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے اب آبشار پھوٹ پڑتے ہیں۔ ایک دن صبح کے ٹھیک 8 بجے سونم کا فون آیا۔ ہیلو، سونم بول رہی ہوں۔ سونم، کیا حال ہے؟ اچھی ہوں، تم کیسے ہو؟ حسب معمول۔ پھر شادی کی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ خواہش نہیں ہوئی؟ خواہش نہیں ہوئی؟ فضول بات ہے، یقین جانو۔ تم جانتے ہو ایک دن تمہیں دیکھنے کی بہت خواہش ہوئی ہے۔ آج ایک بار ہمارے گھر آؤ گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ تمہیں آنا پڑے گا، میں تمہاری کچھ نہیں سنوں گی۔ کیا بات ہے؟ میرے لڑکے کا مکھ بھات ہے۔ اوہ، یہی کہو نا۔ آؤ گے تو آؤں گا، لیکن تمہارے گھر کا پتہ دیے دیتی ہوں، لکھ لو۔ میں نے سونم کا پتہ لکھ لیا۔ سونم اب گوڑیا میں رہتی ہے اور آدھ گھنٹے بعد پونم کا فون آیا۔ ہیلو، پونم بول رہی ہوں۔ کہو کیا حال ہے؟ کیسی ہو؟ اچھی ہوں، تم کیسے ہو؟ حسب معمول۔ گھر میں کوئی نئی دلہن لائے ہو؟ یہ نہیں، بالکل تنہا۔ ہاں، تمہارے بغیر مجھے بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے۔ ذرا نوازی کے لیے شکریہ۔
آج ایک بار ہمارے گھر آؤ گے؟ کیوں؟ تمہیں دیکھوں گی۔ جھوٹ مت بولو، کیا بات ہے، کہو۔ آج میری لڑکی کا یوم پیدائش ہے، آؤ گے نا؟ آؤں گا، لیکن تمہارے گھر کا پتہ دے دیتی ہوں، لکھ لو۔ میں نے پونم کا پتہ لکھ لیا۔ پونم آج کل دھنکیشور میں رہتی ہے۔ شام کو آفس سے گھر لوٹ کر نئے کپڑے زیب تن کرنے کے بعد میں تیار ہو گیا۔ آج ایک عرصے بعد سونم سے ملاقات ہوگی، پونم سے ملاقات ہوگی۔ میں اندر ہی اندر بے قابو ہو گیا۔ پھر وہی 25 برس کی جوانی لوٹ آئی۔ لیکن سڑک پر آ کر ٹیکسی پر سوار ہونے کے وقت میرے قدم بے اختیاری طور پر رک گئے۔ یہ خیال آیا کہ دونوں الگ الگ سمتوں کے باشندہ ہیں۔ سونم گوڑیا میں اور پونم دھنکیشور میں۔ ایک کے پاس جانے پر دوسرے کے پاس جانا نہیں ہو پائے گا، قطعی ناممکن ہے۔ میرے سامنے ہمیشہ کی طرح پھر وہی مسئلہ آن پڑا، سونم یا پونم، چائے یا کافی۔